السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے جوش ملیح آبادی کی سراغ رہرو نظم ہے۔ جوش ملیح آبادی کا نام جو تھا وہ شبیر حسن خان ہے اور جوش تخلص کرتے تھے، اور جوش ملیح آبادی ان کا یہ ادبی قلمی نام تھا، اور یہ 1896 میں پیدا ہوئے، اور جوش کو زبان اور بیان پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے اور جو ہے انہیں شاعر انقلاب اور شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے۔ باغیانہ قسم کے خیالات ہونے کے باوجود رومانوی شاعری ہی ان کا خاص امتیاز ہے۔ بنیادی طور پر جوش ملیح آبادی نظم کے شاعر تھے۔ روح ادب، شعلہ و شبنم اور جذبات فطرت، سرور و خروش، عرش و فرش، نقش و نگار اور شاعر کی راتیں، ان کے جو اردو ادب میں شاعری کے مجموعے ہیں یہ ان کے نام ہیں، اور ان کی آپ بیتی یادوں کی بارات کے نام سے چھپ چکی ہے۔ سراغ رہرو اس کا جو مرکزی خیال کہہ لیں وہ یوں ہوگا کہ سانپ ہو، گھوڑ سوار ہوں، قافلے والے ہوں، ستارے ہوں، ہر ایک جاننے والا اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے قدموں کے نشان گزرنے والے کی شوخی رفتار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ گزرنے والا تو اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے، لیکن دیکھنے والا جو ہے وہ بھی نشانوں کو پہچان کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کی تشریح ہے، اور پہلا ہے شعر: جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشاں ہویدا ہے۔ رگڑ چیزوں کے آپس میں لگنے سے پیدا ہونے والا نشان، زمین پر رینگنے سے بننے والی لکیر، اس کو رگڑ کہتے ہیں۔ ہویدا ظاہر ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے۔ دلیل اس کی ہے، دلیل ثبوت ہے یہ کہ یہاں سے سانپ گزر کر گیا ہے۔ نشان ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں۔ ہلال نما پہلی رات کے چاند جیسی شکل۔ آپ دیکھیں کہ گھوڑے کے جو پاؤں کے سم ہوتے ہیں وہ جب زمین پر لگتے ہیں تو وہ ایسے چاند، پہلی رات کی چاند کی طرح کا نشان بناتے ہیں۔ ان اشعار میں، پہلے دو اشعار میں شاعر نے گزرنے والوں کے نشان چھوڑنے اور نشان دیکھ کر گزرنے والوں کے بارے میں سراغ پا لینے کی بات کی ہے۔ شاعر زمین پر ایک ٹیڑھی بل کھاتی ہوئی لکیر دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے کہ ادھر سے شاید سانپ گزر کر گیا ہے، اور یاد رکھیں کہ سانپ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے رینگتا ہے، اور رینگنے سے بل کھاتا ہوا اس کے جو نشان ہیں وہ زمین پر لگ جاتے ہیں، اور یوں لکیر، بل کھاتی ہوئی لکیر بنتی چلی جاتی ہے جہاں جہاں سے سانپ گزرتا ہے، جس سے سانپ کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس راستے سے نشان گزرا ہے۔ اسی طرح
شاعر پہلی رات کے چاند جیسے نشانوں کو دیکھ کر کسی قافلے کے گزرنے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے تھوڑی دور آگے گھوڑ سواروں کا قافلہ گیا ہے۔ گھوڑے ہوتے ہیں، ان کی جو پیروں کی یا سوموں کے نشان ہوتے ہیں، ان کے نیچے لوہے کی ایک پتری لگی ہوتی ہے اور وہ ایسے پہلی رات کے چاند کی طرح ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان نشانوں کو دیکھ کر کسی قافلے کے گزرنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ قافلہ کون سا گزرا ہے؟ گھوڑ سواروں کا گزرا ہے۔ حلال نما نشان گھوڑوں کے سموں کے ہیں، جن سے یہ بالکل اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور گھوڑوں کے سموں کے نشان ابھی گرد و غبار سے مٹے نہیں ہیں، اور نہ ہی دیگر راہ گزرنے والوں کے قدموں کے نشانات سے وہ گڑ مڑ نہیں ہوئے۔ اسی لیے یہ اندازہ درست ہے کہ قافلہ ابھی ابھی گزرا ہے اور زیادہ دور نہیں گیا۔ مراد یہ کہ ہم کسی نہ کسی نشان، علامت یا ذریعے سے جانے اور گزرنے والے کا کھوج لگا سکتے ہیں، اور فقط ذرا سوچئے اور دماغ کو کام میں لانے کی ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ نشان کو دیکھتے ہی ہم فوراً اس چیز کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگلا ہے غبار راہ نشان ہے کسی تگو پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا، صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ غبار راہ کچے راستے سے گزرنے والے لوگوں کے قدموں سے اٹھنے والا یا گھوڑ سواروں کے قدموں سے اٹھنے والا گرد و غبار۔ تگوپو جدوجہد، جستجو کوشش، نقش قدم قدموں کے نشان، راہرو راستہ چلنے والے مسافر، صنم تراش بت تراشنے والا، صنم بت۔ جوشملی آبادی جو ہیں زمین پر باقی رہنے والے نشانات سے منزلوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راستوں پر غبار اٹھ رہا ہے، جو کچے راستوں پر مٹی اور دھول اڑ رہا ہے، یہ کسی گروہ کی دوڑ دھوپ اور جدوجہد جستجو کی نشاندہی کر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ زندگی کے کارزار میں کچھ لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی زندگی یا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس راستے سے بہت تیزی سے گزرے ہیں۔ اس لیے ان کے تیزی سے گزرنے کی وجہ سے یہاں سے دھول مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اٹھی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قافلہ جو تیزی سے گزرا ہے، اس کی اٹھتی ہوئی دھول کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قافلہ بہت جلدی میں تھا، تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر کے منزل پر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ شاعر نے ایک اور مثال دی ہے کہ سنگ تراشی میں فن کا شاہکار کسی بڑے فنکار کے ہونے کا ثبوت ہے، اور اگر بت تراش نہ ہو تو بت کبھی بھی نہیں بنتا، بت بنانے والا نہ ہو تو بت کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طرح قدموں کے نشان کسی کے قدموں کی علامت ہیں، قدموں کے نشان کسی کے قدموں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اگر قدم نہ ہو تو قدموں کے نشان کہاں سے آئیں گے؟ صنم تراش نہ ہو تو صنم کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ شاعر جو ہے
وہ بیان کر رہا ہے، شاعر کی بات پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ مثال جو ہے کافی ہے کہ تاج محل کسی بڑے فنکار کا شاہکار ہے، اور یہ فنکار کی عظمت کا نشان ہے تاج محل جو ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، یا مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بنانے والا نہ ہو تو کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ اسی طرح گزرنے والے قافلے نہ گزرے تو قدموں کے نشان کیسے پڑیں گے، اور قدموں کے نشان نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اندازہ لگا سکیں گے کہ کون یہاں سے گزرا ہے اور کس رفتار میں گزرا ہے۔ اگلا ہے یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ نیر تاباں، رواں ہے جن کی جبین یوں ہی یہ گرد سرے راہ خوشنما تارے، رواں ہے جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے، زمین کا نور ہے اور آسمان کی زینت ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں۔ کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ، قطار یا راستہ جو آسمان پر رات کو نظر آتا ہے، اور بہت سے ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، لیکن دور ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چند ستارے معلوم ہوتے ہیں اور چمکتا ہوا راستہ بس دکھائی دیتا ہے۔ ماہ چاند کو کہتے ہیں، نیر تاباں چمکتا ہوا سورج، سر راہ راستے میں، خوشنما خوبصورت، رواں چلتے ہوئے، جبین پیشانی کو کہتے ہیں، زینت خوبصورتی، شوخی رفتار چلنے میں تیزی یا ایسی رفتار جو معمول سے ہٹ کر ہو، علامت نشانی۔ اس نظم کے ان اشعار میں شعروں میں شاعر نے زمین پر موجود چیزوں کے نشان چھوڑنے والوں کی نشاندہی کی ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ آسمان پر کروڑوں اربوں موجود ستارے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اکٹھے ہو کر یہ سارے ستارے جھرمٹ کی شکل اختیار انہوں نے کر لی ہے، اور ستاروں کے اس جھرمٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کہکشاں کہتے ہیں۔ یہ کہکشاں، یہ ستاروں کا جھرمٹ جو ہے زمین سے بھی نظر آتا ہے، اور کہکشاں نامی اس راستے یا گزرگاہ پر نہ صرف ستارے بلکہ چاند اور روشن سورج بھی سفر کرتے ہیں۔ کہکشاں کے بعد ستارے اور سیارے ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں۔ کہکشاں میں موجود ستاروں میں گرد و غبار کی مانند ہمیں نظر آتے ہیں، مگر یہ روشن ہے، اور ان کی جو روشنی ہے، ان کی ذوفشانی کے سبب ان کی پیشانیوں سے حسن پھوٹ پھوٹ کر بہتا ہے۔ بہرحال کیا ستارے، کیا چاند اور کیا سورج، سب کے سب آسمان کی زینت کا، خوبصورتی کا باعث بنے ہیں، اور زمین ان کی روشنی سے منور ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ سب جس ہستی کی شوخی رفتار کے نشان ہیں، وہ ہستی کسی عظیم الشان اور بلند حیثیت کی مالک ہوگی۔ یعنی جس نے یہ سارے نشان بنائے ہیں وہ خود کتنی عظیم اور کتنی بلند حیثیت کی مالک ہستی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا نظام کسی زبردست دانا حکیم کا جو ہے
یہ قائم کرتا ہے اور وہی جو ہے اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اب ہمارے پاس ایکسرسائز ہے۔ دیہات میں کسی کچے راستے پر صبح کے وقت رگڑ کا نشان دیکھ کر کیا گمان گزرتا ہے؟ یہ گمان گزرتا ہے کہ اس طرف سے کوئی سانپ رینگ کر گزرا ہے۔ نشان ہلال نما سے کیا مراد ہے؟ ان سے کس قسم کے سواروں کا تعلق ہے؟ اس سے گھوڑے کے سموں پر لگے ہوئے جو نال ہوتے ہیں ان نالوں کا نشان مراد ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ابھی ادھر سے کچھ سوار گزرے ہیں۔ غبارے راہ سے تگ و پو کا کیا تعلق ہے؟ جب کسی کام کے لیے دوڑ دھوپ کوشش اور جستجو کی جائے تو راستے کی سخت مٹی بھی غبار بن کر اٹھتی ہے اور راستے کی دھول اور مٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آسمان پر کہکشاں اور ستارے کس امر کی دلیل ہیں؟ کہکشاں اور ستارے زمین کے لیے روشنی اور نور کا باعث ہیں اور آسمان کی زیب و زینت کا سبب ہیں۔ چونکہ یہ متحرک بھی ہیں اس لیے یہ علامت ہیں کائنات میں تحرک اور کائنات میں شوخی رفتار کی۔ الفاظ کے معنی لکھیے۔ اگلا کوشچن، غبار راہ، تگ و پو۔ غبار راہ کہتے ہیں راستے سے اٹھنے والا گرد و غبار، تگ و پو کوشش، جستجو، دوڑ دھوپ، نقش قدم قدموں کے نشان، نیر تابہ نہایت روشن اور چمکتا ہوا سورج، سر راہ راستے میں، شوخی رفتار خوش رفتاری۔ اس نظم کا مرکزی خیال بیان کیجیے جو 5 سطروں سے زیادہ نہ ہو۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سانپ ہو، گھوڑ سوار ہو، رواں قافلے ہوں یا ستارے، ہر ایک جانے والا اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے اور اس کے قدموں کے نشان گزرنے والوں کی شوخی رفتار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کالم الف ب ہے اور آپ نے اس کا صحیح جواب جیم میں لکھنا ہے۔ رگڑ کا نشان سانپ، نشان ہلال نما سوار، غبار راہ تگ و پو، نقش قدم کہکشاں، تارے حسن کے دھارے، راہ راہرو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا، اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے وہ ضرور پوچھیں، باقی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔